جب برطانوی حکومت نے بلوچستان پر حملہ کیا تو بلوچوں نے مزاحمت کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جب سردار محراب خان بلوچ انگریز سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان ہو چکے تھے۔ ہزاروں بلوچ اس مزاحمت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ اس وقت بلوچوں کے پاس کوئی مضبوط اور منظم پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، لیکن وطن سے محبت اور غیر کے ہاتھ سرزمین پر قبضہ کے خلاف مزاحمت کو اپنایا گیا۔ کئی علاقائی سرداروں نے جنگ کا آغاز کیا اور شہادت قبول کی، جبکہ بعض نے قابضین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی دور میں 22 سالہ نور محمد بلوچ عرف نورا مینگل وڈ لیویز میں بھرتی ہوا، لیکن اسی سال جب سردار شکر خان بلوچ اور میر نور دین بلوچ کو انگریزی حکومت نے گرفتار کیا تو نورا مینگل، جو اس وقت وڈ تھانے پہ موجود تھے، فوری طور پر تھانے کو چھوڑا اور میر عالم خان کے ساتھ باغی لشکر میں جا ملے۔ نورا مینگل ایک ایسا شخص تھا جس کے مضبوط فیصلوں نے بلوچوں کے دلوں میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف لڑنے کا جوش اور بے چینی پیدا کی۔ نورا مینگل بہادر، پہاڑوں پر چڑھنے اترنے کا ماہر، خاموش تباہ جنگجو بلوچ تھے۔ لڑائی کے دوران گولیاں بہت کم چلاتے، لیکن جتنے بھی چلائی وہ کامیابی سے نشانے پر لگتی۔ نورا مینگل کی گوریلا جنگی حکمت عملی نے اسے خطے کے مشہور جنگجو کے طور پر متعارف کرایا۔ بعد میں نورا مینگل بلوچ نے دیگر قبائلی رہنماؤں شہباز خان اور رسول بخش ساسولی و دیگر کے ساتھ ایک معاہدے پر حلف اٹھایا کہ وہ بلوچستان میں برطانوی فوج کے خلاف آخری سانس تک لڑیں گے۔ معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے نور الدین مینگل اور شہباز خان مغربی بلوچستان گئے تاکہ اسلحہ اور مدد جمع کر سکے اور برطانوی افواج کے خلاف مؤثر مزاحمت کی جا سکے۔ باقی بلوچ جنگجو نورا مینگل، رسول بخش، محمد خان، سلیمان بلوچ، غلام مینگل اور لالو مینگل مسلسل لڑتے رہے۔ انہوں نے شکارپور کے مختلف علاقوں میں برطانوی کیمپوں پر کئی حملے کیے۔ اس دوران کئی بلوچ جنگجو وطن پر قربان بھی ہوتے رہے، مگر مزاحمت کو برقرار رکھا گیا۔ 12 اپریل 1916 کو نورا مینگل بلوچ اور خان محمد خان نے برطانوی چوکیوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا۔ ان میں وڈ تھانہ بھی شامل تھا، جس پر نورا مینگل ڈیوٹی کر چکے تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں فوج پر حملہ کرتے، ان کو مارتے اور وہاں سے ملنے والے ہتھیار اور دیگر ضرورت کی چیزیں اٹھاتے اور پہاڑوں پہ واپس پہنچ جاتے۔ نورا مینگل اور ان کے ساتھیوں کی کاروائیاں بڑھتی گئی اور وہ سراب میں برطانوی فوج کے قلعے پر قبضہ کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن برطانوی افواج کو نئی کمک مل گئی، جس کی وجہ سے وہ اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے۔ نورا مینگل برطانوی فوج کے لیے مشکل ہدف بنتا جا رہا تھا، جبکہ برطانوی فوج نورا مینگل کے لیے آسان ہدف۔ نورا مینگل جب چاہتا، جہاں چاہتا، گوریلا لڑائی سے برطانوی افواج کو نقصان پہنچا کر غائب ہو جاتا۔ برطانوی حکومت نے نورا مینگل کو پکڑنے کے لیے کئی سرداروں کو لالچ دی۔ نورا مینگل کے قریبی ساتھیوں کو دھمکایا، جبری گرفتاریاں کی گئیں، سزائیں دی گئیں، مگر نورا مینگل برطانوی فوج کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ریاست کے پولیٹیکل ایجنٹ نے سردار ولی محمد کے بیٹے رحیم خان مینگل کو حکم دیا کہ وہ نورا مینگل اور رسول بخش کو ان کے دیگر ساتھیوں سمیت گرفتار کرے، جو برطانوی فوج کے خلاف مزاحمت اور چوکیوں پر حملوں میں مصروف تھے۔ لیکن اس نے بھی انگریز سرکار کے سامنے نورا مینگل کو گرفتار کرنے میں کمزوری ظاہر کی۔ اس کے بعد برطانوی فوج کا ایک دستہ رسول بخش سسولی کو گرفتار کرنے کے لیے زیدی کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت نورا مینگل کوہ بپ کے پہاڑوں میں خیمہ زن تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ برطانوی دستے رسول بخش سسولی کو پکڑنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ نورا مینگل راتوں رات رسول بخش سسولی کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ گاج علاقے میں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ برطانوی دستے زیدی کی بجائے وڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نورا مینگل نے اس جنگی حکمت عملی کو سمجھ لیا اور وڈ کی طرف روانہ ہوا۔
और फिर तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोबारा कोहे बब पहुंच गया, जहां उसने फिर पड़ाव डाला। इसी दौरान बरतानवी फौज ने नूरा मिंगल के चचाजाद भाई गुलाम मिंगल के गांव का मुहासरा कर लिया। इस बरतानवी फौज की कमान कैप्टन हैंडरसन कर रहा था। उसने गुलाम मैंगल और हुसैन मैंगल को अपने सामने हथियार डालने का कहा। दुश्मन की बड़ी तादाद के बावजूद इन बलोच सरदारों ने बरतानवी कैप्टन से लड़ने का फैसला किया और लड़ाई के लिए अपने हथियार और तलवारें संभाल लीं। बलोच सरदारों और बरतानवी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। दोनों सरदार बहुत बहादुरी से लड़े। बाद अज़ां हुसैन खान मिंगल शहीद हो गया तो गुलाम खान मिंगल ये देखकर बर्दाश्त न कर पाया और बिना नताइज की परवाह किए अपनी तलवार से बरतानवी कैप्टन पर हमला करने बढ़ा। इस दौरान बरतानवी कैप्टन ने अपनी पिस्तौल से उसके सीने पर 7 गोलियां दाग दी। इस मार्के में गुलाम मिंगल और हुसैन खान समेत मजीद 33 साथी शहीद हुए। बरतानवी दस्ते ने पूरे गांव को लूट लिया और उसे जलाकर खाकस्तर कर दिया। गांव को तबाह करने के बाद बरतानवी फौज वड की तरफ वापस रवाना हुई, जहां नूरा मिंगल दुश्मन का इंतजार कर रहा था ताकि तारीखी इंतकाम ले सके।